اللہ کے کلام سے، قرآن مقدس سے، کتاب مجید سے ایک وہ آیت تلاوت کی جس میں اللہ قسم کھا رہا ہے۔ لفظ تبدیل کرتا ہوں، قسم وہ کھا رہا ہے جسے قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ قسم بندہ نہیں کھا رہا، اللہ کھا رہا ہے، مخلوق نہیں کھا رہی، خالق کھا رہا ہے۔ قاری قرآن نہیں کھا رہا، مالک قرآن کھا رہا ہے۔ قسم تب کھائی جاتی ہے جب بات میں یقین بڑھانا ہو، قسم اس کی کھائی جاتی ہے جس کی عزت زیادہ ہو۔ قسم کمتر کی نہیں ہوتی، اعلیٰ کی ہوتی ہے، حقیر کی نہیں ہوتی، افضل کی ہوتی ہے، افضل کی ہوتی ہے، متبرک کی ہوتی ہے، بہتر کی ہوتی ہے۔ وقت ضائع نہ کروں، صرف قسم پڑھوں اور آپ کے چہروں پہ نور ولایت چمکے، میں اس کی زیارت کروں، میرے آنے کا مقصد پورا ہو۔ خدا کہہ رہے فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے اس دروازے کی قسم جہاں تارے سجدے میں گرتے ہیں۔ یہ حق ہے ملتان کو سنانا، یہ ہے ملتان کا میان سماعت۔ بادشاہ حسین ان ہاتھوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرتا، جو ہاتھ اٹھ گئے یہ شہید شہزادی کے مقدمے میں گواہ کا درجہ۔ میں نے کہا اللہ کہہ رہا ہے مجھے اس دہلیز کی قسم، مجھے اس چوکھٹ کی قسم، مجھے ستارے کی قسم نہیں، مجھے دروازے کی قسم، مجھے گھر والوں کی قسم نہیں، مجھے دہلیز کی قسم جہاں ستارے سجدے میں نازل ہوتے ہو۔ شاہ شمس سے لے کے مکے کے مفتی تک ان سے کہو ہمیں ایک دروازہ ایسا دکھاؤ جہاں ستارے اترے ہو، جہاں ستارہ سجدے میں گرا ہو، جہاں ستارے نے قیام کیا ہو۔ اگر سوائے حویلی زہرا کے کوئی نہ ملے، پھر میرا ہاتھ ہے مولوی کے گریبان پہ، پھر میں اسے منوا کے آؤں گا۔ مخلوق قسم کھائے تو اللہ کی کھاتی ہے، اللہ قسم کھائے تو زہرا کے دروازے کی۔ مالک حسین عزت ہے، مخلوق قسم کھائے تو اللہ کی کھائے، اللہ قسم کھائے بابا جی سیدہ کی نہیں، دہلیز سیدہ کی، زہرا کے گھر کی نہیں، سیدہ کے دروازے کی۔ مجھ سے پہلے پڑھا شوکت صاحب نے، شہر بھی ان کا، مجمع بھی ان کا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں اجنبی شہر میں ہوں، مومن کے ہر دل میں گھر ہے حسین کے عزادار کا۔ میں اپنوں میں کھڑا ہوں، یہ بھی میرا ہی گھر ہے، آپ بھی میرے اپنے ہی ہیں۔ میں پہلا جملہ عقیدے کا پڑھنے لگا ہوں، فقیر کے قدموں پہ کھڑا ہو کے پڑھنے لگا ہوں، شہید کی قبر پہ کھڑا ہو کے پڑھنے لگا ہوں۔ میرا عقیدہ ہے، اسی عقیدے پہ زندہ ہوں، اسی عقیدے پہ مرنا چاہتا ہوں، نہ اس عقیدے سے ہٹا تھا، نہ اس عقیدے پہ جھکا ہوں۔ عقیدے کی سطر کہنے لگا ہوں، عرش خدا سے افضل ہے دہلیز فاطمہ، عرش خدا سے افضل ہے دہلیز فاطمہ۔ جس کا ہاتھ نہیں اٹھا مجھے اس کے عقیدے پہ شک نہیں ہے۔ اس بندے کے ذہن میں ایک سوال ہے، کھلبلی ہے کہ کہاں عرش خدا، کہاں دہلیز فاطمہ۔ ابھی فقیر کے دروازے پہ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تجھے بتاؤ عرش خدا پہ کون رہتا ہے؟ جبریل رہتا ہے، میکائیل رہتا ہے، اسرافیل رہتا ہے، اسرائیل رہتا ہے۔ اب بتا دہلیز زہرا پہ کون بیٹھتا ہے؟ سلمان بیٹھتا ہے، کمبر بیٹھتا ہے، حذیفہ بیٹھتا ہے، عمار بیٹھتا ہے، مقداد بیٹھتا ہے، حفصہ بیٹھتی ہے۔ مجھے کسی ایک کتاب سے ثابت کر ساری زندگی سلمان نے علی سے کہا ہو مجھے جنت میں بھیج۔ علی حق، 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 علی حق۔ آواز بلند تر صلوات۔ واہ 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 واہ۔ ہاتھ اٹھ گئے، ہاتھ وہی کے وہی، اور جملہ پھر اگلا کہنے لگا ہوں، ساری زندگی سلمان نے علی سے نہیں کہا مجھے جنت میں بھیج دے، کمبر نہیں کہا مجھے عرش کی سیر کروا دے، فضہ نے نہیں کہا مجھے جنت سے روٹیاں منگوا دے۔ ادھر والے ادھر نہیں جاتے، ادھر والے فقیر بن کے، مسکین بن کے۔ یہ ادھر نہیں جاتے، وہ ادھر آتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ پہ یہ جملہ پڑھا تھا، ایک عقیدے والا نوجوان اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اچھا اس کا مطلب مولوی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں رہتے ہیں وہاں نہیں رہتے؟ میں نے کہا پھر تو بتا، حسین یہاں بھی رہتا ہے، ہم کربلا کیوں جاتے ہیں؟ عشق کے پنجتن کو ثابت کرنے کے لیے ادھر والے
ادھر والے اور جب حضور ادھر والے ادھر آتے ہیں پھر کوئی بھی فرشتہ بن کے نہیں آتا. سید الملائکہ نہ افضل الملائکہ افضل الملائکہ نہیں سید الملائکہ نہیں مسکین فقیر اسیر درزی وہاں دروازہ ہے یہاں عہدہ بتایا ہی نہیں جاتا. ملتان انصاف کر رہے مجھے بول کے بتائے کیا یہ فرشتے ہر دروازے پہ جا کے اتنے عاجز ہوتے ہیں؟ کیا نبیوں کے دروازے پہ جا کے بھی اتنی عاجزی دکھائی ہے؟ قرآن ممبر پہ لے کر خدا کہتا میرا محمد یاد کرو ابراہیم والی بات جب ہم نے ابراہیم کے گھر عزت والے مہمان بھیجے تھے. مفسرین کہتے ہیں وہ اللہ کے فرشتے تھے. ابراہیم کے گھر گئے اللہ نے قرآن میں کہا معزز. ابراہیم کے گھر گئے معزز. ابراہیم کے گھر گئے معزز. یہی فرق ہے ابراہیم اور زہرا کے دروازے میں. وہاں معزز بنتے ہیں یہاں مسکین بن جاتے ہیں. وہاں معزز بنتے ہیں یہاں فقیر بن جاتے ہیں. ایک بندہ جس کے سینے پہ ماتم کا نشانہ سوال کرے کہ وہاں معزز کیوں یہاں فقیر کیوں فرق ہے. وہ خلیل اللہ کا گھر ہے یہ حجاب اللہ کا گھر. ابراہیم کے گھر گئے ابراہیم کے گھر گئے معزز. سیدہ کے دروازے پہ آئے فقیر. اگلی صدر کہنے لگا اس صاحبان اشارہ کے لیے جو اشارہ سمجھتے ہیں ان کے لیے ایک جہد استعمال کرنے لگا. ابراہیم کے گھر فرشتے گئے ابراہیم نے نہیں پہچانا. جس بندے کو شک ہے قرآن ممبر پہ لے کے آؤ ابراہیم پہچانتا تو جانور ذبح نہ کرتا گوشت نہ بناتا جانور نہ پھونکتا دسترخوان نہ لگاتا. ابراہیم کے گھر گئے فرشتے ابراہیم نے نہیں پہچانا. ابراہیم کے گھر گئے ابراہیم نے نہیں پہچانا. ابراہیم کے گھر گئے ابراہیم نے نہیں پہچانا. سارا کے دروازے میں جبریل نے کہا فضا میں ترسی ہوں پتا مجھے خبر ہے تو جبریل. جبریل نے کہا فضا میں درسی ہوں. اندر بیٹھی فضا نے کہا مجھے پتا ہے تو جبریل ہے. ابراہیم کے گھر گئے معزز. ابراہیم کے گھر گئے معزز. ابراہیم نے جانور ذبح کیا بھنا ہوا گوشت. مہمان نوازی دکھانی تھی اللہ نے ابراہیم کی. ابراہیم نے سمجھا کہ بشر ہیں. ابراہیم نے کھانا لگا دیا. کھانا لگ گیا راز کھل گیا. کھانا لگنے سے پہلے پتہ ہی نہیں چلا کھانا لگ گیا راز کھل گیا. کھانا لگانے کے بعد ابراہیم نے کہا شروع کرو. قرآن کہتا ان میں سے ایک بولا ہم نہیں کھاتے. بادشاہ حسین نے ہاتھوں کو سلامت رکھا ہم نہیں کھاتے. ابراہیم نے کہا کھاؤ. ہم نہیں کھاتے. لگ جو گیا ہے کھانا کھاؤ. ہم نہیں کھاتے. کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے کہا ابراہیم اصل میں بات یہ ہے ہم نے تمہیں بتایا نہیں تھا ہم فرشتے ہیں ہم انسان نہیں ہیں ہم بشر نہیں ہیں. اللہ نے تیری مہمان نوازی دکھانی تھی اللہ نے ہمیں بشر بنا کے بھیج دیا. ہم نے دیکھ لی تیری مہمان نوازی تو بڑا مہمان نواز نبی ہے. تو نے بڑا اچھا استقبال کیا تو نے بڑی اچھی خاطر مدارت کی ہے. تو نے اب لگا دیا ہے ہماری معذرت ہے ہم کھا نہیں سکتے ہم واپس جانا چاہتے ہیں. ابراہیم نے کہا جب آ ہی گئے ہو بشر بن ہی گئے ہو تو ایک ایک لقمہ توڑ لو تھوڑا تھوڑا چک لو. میرے دسترخوان کے ذائقے کا بھی تمہیں پتا چل جائے گا. نہیں ابراہیم ہم نہیں کھاتے. ہماری طبیعت میں بھوک نہیں ہے ہماری فطرت میں طلب نہیں ہے ہمارے نفس میں خواہش نہیں ہے. ہم کھاتے نہیں ہم کھاتے نہیں ہم کھاتے نہیں. ابراہیم منتیں کرتے رہے اور وہ کہتے ہم نہیں کھاتے ہم نہیں کھاتے ہم نہیں کھاتے. کس دروازے میں جا کے بندوں کو سہرا سناؤ. سہرا کا دروازہ بند تھا. دستک دے کر فضا روٹی دے بھوک لگی. وہاں کھا نہیں رہے
یہاں سے جا نہیں رہے، وہاں کھاتے نہیں، یہاں سے جاتے نہیں۔ فقیر، مسکین، اسیر۔ مولا حسین کی عزت کی قسم ہے، مجھے ابھی تک ان دروازے پہ آنے والے فقیر سمجھ میں نہیں آئے۔ مجھے نہیں پتا کون بندہ ہے جہاں سے دعا نکلے گی اور کہاں سے دھواں نکلے گا۔ سطر میں کہنے لگا ہوں، میں تو ابھی تک اس فقیر کو ڈھونڈ رہا ہوں جو علی سے انگوٹھی لے کے گیا تھا۔ میں تو ابھی تک تاریخ کے پیچھے پڑا ہوں کہ مجھے وہ فقیر ڈھونڈ کے دو جو آتا نظر آیا ہے، جاتا نظر نہیں آیا۔ دروازے پہ آ گئے یہ فقیر، یہ یتیم، قیدی۔ یہ بھی لفظ سمجھنے والا ہے، اسیر۔ فرشتہ دروازے پہ آ کر میں قیدی ہوں، میں اسیر ہوں۔ قیدی تب تک قیدی ہوتا ہے جب تک قید میں ہو، جب آزاد ہو گیا تو پھر قیدی ہے ہی نہیں۔ یہ کون سا قیدی ہے جو آزاد بھی ہے؟ یہ راز تھے، دروازے پہ دستک۔ اب اس میں کیا راز تھا؟ کیوں بھیجے اللہ نے فرشتے؟ یہ اللہ اور مصطفیٰ کا مشترکہ منصوبہ تھا۔ جیسے علی کو ہجرت کے بستر پہ سلانا دونوں کا منصوبہ تھا، کہ اسے سلا دے کیونکہ یہ سو نہیں رہا اور وہ بھی نہیں سوتا۔ اگر یہ بھی نہ سویا تو پھر کیسے پتا چلے گا کہ وہ علی کون ہے؟ اسے تھوڑی دیر کے لیے سلا دے، اسے کہا تھوڑی دیر آنکھ بند کر۔ پھر رسول نے حکم دیا تھا لیٹنا نہیں، سونا ہے۔ تھوڑی دیر سو، تھوڑی دیر سو، تھوڑی دیر سو تاکہ توحید بچے۔ تھوڑی دیر آنکھیں بند کر، تھوڑی دیر آنکھیں بند کر تاکہ لا شریکی خطرے میں نہ آئے۔ جس کی نیند سے توحید بچے، پھر اس کا جاگنا کیسا، پھر اس کا بولنا کیسا۔ یہ بھی اللہ اور نبی کا مشترکہ منصوبہ تھا کہ روزے رکھوا ان سے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں شیعہ قوم کا خطیب ہوں، نوکر اس قوم کا۔ یہ واجب روزے نہیں تھے، یہ رمضان کے روزے نہیں تھے۔ رمضان کے روزے ہوتے تو نبی بھی رکھتے، منت کے روزے تھے۔ نبی نے آل محمد سے کہا تم رکھو۔ راز پڑھوں گا اور سلام کر دوں گا، تم رکھو۔ آل محمد نے رکھ لیے۔ پہلے دن افطار کا وقت ہے، دروازے پہ دستک ہو گئی۔ السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ ومعدن الرسالہ۔ انا مسکین، میں مسکین ہوں۔ مسکین کا لفظ ذہن میں آیا۔ سیدہ نے اپنی روٹی اٹھائی، علی نے اپنی روٹی اٹھائی، حسن نے اپنی روٹی اٹھائی، حسین نے اپنی روٹی اٹھائی۔ 4 سیدوں کی روٹیاں اٹھی، فضہ نے اپنی بھی اٹھا لی۔ لمحہ ضائع تو نہیں کیا میں نے آپ کا، 1 سیکنڈ بھی نہیں ضائع کیا میں نے آپ کا، ادھر ادھر میں کیا ہی نہیں۔ روٹیاں سیدوں کی اٹھی، 5ویں فضہ نے۔ فضہ نے ان 4 روٹیوں کے نیچے رکھی اپنی روٹی۔ پتہ فضہ کو بھی تھا کہ کس ہاتھ میں جا رہی ہے۔ اس نے کہا میں گوارا نہیں کرتی فرشتے کا ہاتھ بھی ان کی روٹیوں کو چھو لے۔ کوئی بندہ بیٹھا ہے جو محنت سن کے بول لیتا ہے، میں گوارا ہی نہیں کرتی، مجھے خبر ہے کہ دروازے پہ فرشتہ ہے، فرشتے کا ہاتھ ان کی روٹیوں کو چھو لے۔ فضہ نے غلاف بنائی اپنی روٹی، مولا حسین غلاف بنی فضہ کی روٹی۔ 4 روٹیاں سیدوں کی، 5ویں فضہ کی۔ فضہ دروازے پہ گئی دیکھے بغیر۔ روٹی جس ہاتھ میں آئی، جس ہاتھ میں آنی چاہیے تھی، چلی گئی جہاں پہنچنی تھی۔ دوسرے دن پھر افطار، پھر دستک، لہجہ وہی، لفظ تبدیل۔ کل کا مسکین آج فقیر،
پھر 4 روٹیاں سیدوں کی 5ویں فضہ کی، پھر دروازے پہ، پھر عرش پہ، تیسرے دن پھر افطار، پھر دستک، لہجہ وہی، لفظ تبدیل، آج مسکین نہیں، آج فقیر نہیں، آج اسیر، پھر 4 سیدوں کی 5ویں فضہ کی، روٹیاں پھر چلی گئیں، اللہ نے منگوائیں عرش پہ، ترازو رکھ کے تولی، ادھر تھی 15 روٹیاں، 12 سیدوں کی 3 فضہ کی، ادھر اللہ نے رکھی جنت، خبر ہی نہیں ہوگی کہ آپ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ نیچی اڑان بھرنے کا میں قائل ہوں ہی نہیں، اڑان اونچی بھرنا۔ 12 روٹیاں سیدوں کی، 3 فضہ کی، اللہ کے پاس تھی جنت سب سے قیمتی، تولی، تول گئی، حریر جنت رکھی، تول گئی، خدا نے کہا روٹیاں عرش پہ رکھو، یہ جنت کی ملکیت اٹھائی، اسی فرشتے کے ہاتھ میں دی، فرمایا جا دروازے پہ، اب دستک دے، اب روٹی نہ مانگنا، اب مسکین نہ کہنا، اب فقیر نہ کہنا، اب اسیر نہ کہنا، اب تعارف کروانا، میں جبریل ہوں، یہ 3 دن آتا رہا، میں ہی آتا رہا ہوں، نام تبدیل تھے، رخ تبدیل تھا، اللہ نے روٹیاں منگوائی ہیں عرش پہ، یہ بنی ہے جنت کی ملکیت، تمہاری قیمت، میں تمہیں قیمت دینے کے لیے آیا ہوں۔ سید خوش ہو جائیں گے، جنت کی ملکیت ان کے دروازے پر رکھ کے آیا، جبریل جلدی سے پرواز بھرتا بھرتا کہ 3 دن روٹیاں مانگتا گیا ہے، آج یہاں پہ جزا دینے کا وقت آیا ہے۔ جبریل دروازے پہنچا، جبریل نے دروازے پر دستک دی، دستک دے کے کہا فضہ دروازے میں جلدی آ، میں جبریل ہوں۔ فضہ دروازے میں دی، ہاں جبریل کیوں آیا ہے؟ کہنے لگا 3 دن پہلے بھی میں ہی آتا رہا، میں ہی مسکین تھا، میں ہی فقیر تھا، میں ہی اسیر تھا، روٹیاں عرش میں گئی ہیں، اللہ نے توڑ لی ہے، قیمت بنی ہے جنت، یہ جنت کی ملکیت میں دروازے میں رکھنے آیا ہوں۔ فضہ نے جبریل کا چہرہ دیکھا، دروازہ بند کر کے کہا تجھے کس نے کہا تھا ہم نے جزا مانگنی ہے؟ ہمیں نہ جزا چاہیے نہ شکریہ چاہیے، اس کا روٹیاں کیوں دی تھی؟ فضہ نے کہا وہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا، وہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا، صدقے کی روٹیاں۔ جنت خرید لائیں۔ اگر ملتان میرے ساتھ پوری مجلس میں چلتا رہا ہے تو میں نے ایک ایک لفظ کا ضامن ہو کے کہا تھا، یہ 12 روٹیاں سیدوں کی تھی، 3 فضہ کی تھی، اللہ نے ملکیت دی ہے جنت، فضہ آ گئی جنت کے مالکوں میں، فضہ آ گئی جنت کے مالکوں میں۔ فضہ کو جنت کے مالکوں میں کیوں رکھا؟ یا رسول اللہ جنت کے مالکوں میں تو نے اپنا نام کیوں نہیں لکھوایا؟ فرمایا میرا اور اللہ کا مشترکہ منصوبہ تھا کہ جنت کی ملکیت انہیں دے دے، کیونکہ قیامت والے دن کئی ایسے بھی آ جائیں گے جو میرے ہوں گے اور ان کے نہیں ہوں گے، ان کا ایک بھی ایسا نہیں ہوگا۔ فضہ جنت کی مکین نہیں، مالکن ہے، مالکن ہے فضہ جنت کی۔ اگر آپ چپ بیٹھے ہیں تو سیدوں کے عدل کے خلاف تھا۔ ایک ماں تو جنت کی مالکن ہو۔ حسنین نے بچپن میں اپنی زبان پہ اماں کہا، اللہ نے کہا انہوں نے اماں کہہ دیا ہے، اب اسے مالکن بناؤ۔ حسنین کی اصل اماں ہوتی وہ ہے جو جنت کی مالکن ہو، جنت میں جانے والی نہ حسنین کی اماں ہوتی ہے نہ مومنوں کی اماں ہوتی ہے، لے جانے والی۔ ہم نے تمہیں جزا میں دی ہے جنت، جزا میں نہیں، عطا میں نہیں، جزا میں قیمت دی ہے تم نے۔ اب یہ جنت تمہاری ملکیت ہے، ہم نے تمہیں جزا میں دے دی، اب یہ تمہاری ہے، چاہے تم بیچو چاہے بہلول بیچے،
کہ اب یہ جزا ہے، جزا ہے، یہ تم نے قیمت دی ہے، خرید لی ہے۔ میں مجلس پڑھنے کے لیے آؤں، میں اپنے بھائی سے کہوں، بخاری صاحب سے کہوں، عزت والے چہروں سے کہوں کہ مجھے گھڑی دیں جی، مجھے مجلس میں ممبر پہ وقت دیکھنے کے لیے گھڑی درکار ہے، یہ مجھے گھڑی دے دیں، یہ ان کی عطا ہے۔ مجلس پڑھ کے ممبر چھوڑوں، میرے ذہن میں نہ رہے یہ گاڑی تک پیچھے جا کے مانگ سکتے ہیں، شرمانے کی وجہ سے نہ مانگے، پھر کبھی دوبارہ مجلس میں ملتان ہو، یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ نے ایک چیز ہم سے لی تھی، وہ آپ نے گھڑی مانگی تھی مجلس پڑھنے کے لیے، عطا تھی، واپس ہو گئی، اب جہاں سے میں خرید کے لایا ہوں، میں 1000 دفعہ بھی اس کے سامنے سے گزروں، واپس مانگ سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ عطا نہیں، یہ جزا ہے، قیمت دے کے لی ہے میں نے۔ انہوں نے جنت عطا میں نہیں لی، جنت لی ہے انہوں نے جزا میں، انہوں نے قیمت دی، خرید لی، بخشش قیمت دی، خرید لی، شفاعت قیمت دی، خرید لی، کوثر قیمت دی، خرید لی، لواء الحمد قیمت دی، خرید لی۔ انہوں نے اللہ کو ہر چیز قیمت دے دے کے خریدتے رہے، قیمت دے دے کے خریدتے رہے، قیمت دے دے کے خریدتے رہے۔ اللہ نے نبوت ان کے گھر میں رکھ دی، امامت ان کے گھر میں رکھ دی، ولایت ان کے گھر میں رکھ دی۔ انہوں نے قیمت دی، کبھی انگوٹھی، کبھی روٹیاں، کبھی صبر، کبھی کچھ، انہوں نے سب کچھ دے کے اللہ سے خرید لیا۔ خدا کی آواز ہے، محمد عرش پہ آ، میں نے تجھے ہر چیز جزا میں دے دی ہے، لیکن ایک چیز تجھے بتاؤں، اب میں تجھے جزا نہیں دوں گا، اب میں تجھے عطا دوں گا۔ فرمایا کیا؟ فرمایا اِنَّ آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، زہرا میں تمہیں جزا میں نہیں دوں گا، عطا میں دوں گا۔ میرا محمد تیرے پاس کوئی چیز ایسی نہیں جس سے تو اسے تو لے، یہ عطا ہے، یہ عطا ہے۔ یہی وجہ ہے نبوت ملی، نبی اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے، رسالت آئی، نبی اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے، جنت کے مالک بنے، اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے، جزا تھی، نہیں کھڑے ہوئے، زہرا آئی، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عطا ہے۔ 10ویں امام کا ایک جملہ پڑھوں گا اور یوں دلوں میں آج کی شب سے تحفہ سمجھنا۔ بسم اللہ۔ میرے 5ویں امام کا فرمان ہے، مومن کو خوش ہو کے ہماری ایک حدیث تحفے میں دے۔ میں آج کی شب ہے نزول تجلی توحید، نزول حجاب پروردگار، میں ایک حدیث تحفے میں دینے لگا ہوں۔ فرمایا خدا نے ہماری جدہ کو، میرا 10واں امام کہتا ہے، خدا نے عرش پہ بلایا ہمارے نانے کو۔ یہ کوئی قرآن تھا جو وہاں جاتا، یہ زہرا تھی۔ قرآن نبی کو ڈھونڈتا وہاں گیا، سیدہ کو لینے کے لیے خدا نے مصطفیٰ کو معراج پہ بلایا، بغیر وسیلے کے، بغیر جبریل کے۔ آواز پروردگار، اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، میں تجھے زہرا عطا کرنے لگا ہوں۔ زہرا عطا کرنے کے لیے اللہ نے جبریل کا وسیلہ بھی نہیں رکھا۔ لفظ سننا، 10ویں امام کے لفظ پڑھنے لگا ہوں، میں تجھے زہرا عطا کر رہا ہوں، یہ تیرے پاس میری امانت ہے۔ امانت کا لفظ آیا، معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے جد رسول نے کہا میرے اللہ امانتیں تو واپس ہوتی ہیں، اگر یہ امانت ہے تو اس امانت کو واپس کب کرنے آؤں؟ آواز ہے، اب تو نے واپس نہیں کرنا، اب تو نے دوبارہ عرش میں نہیں آنا، میرے مالک تو نے مجھے امین کہا ہے، تو نے میری امانت دیکھی ہے، امانت تو واپس کرنی پڑے گی، تو نے کہا میں تجھے زہرا امانت دے رہا ہوں، یہ امانت واپس کب کروں؟ امام کا فرمان ہے کہ پروردگار رہی اب یہ امانت واپس کرنے کے لیے عرش میں نہ آنا، یہ کہہ کے میرے 10ویں امام کے چہرے کے تیور بدل کے کہا واجب تھا میرے نانا پہ کہ میری دادی زہرا کا عقد علی سے کرتا، کیونکہ خدا نے کہا تھا یہ امانت واپس نہ کرنے آنا، پوری کائنات میں نظر دوڑانا، جہاں میرے ہاتھ نظر آ جائیں، جہاں میرے ہاتھ نظر آ جائیں، اس امانت کو ان ہاتھوں پہ رکھ دینا۔ 16 رجب علی لینے نہیں گیا تھا، زہرا کو دینے گیا۔
یہ ہے قرآن تیرے پاس میری امانت. اللہم صلی. بس نوکری تمام. شب کیونکہ ظہور کی ہے. مصاحب میں بھی نہیں پڑھوں گا انشاءاللہ. ٹھیک 9 بجے گلگشت آپ کے سامنے. فضیلت فلسفہ درود اور فضیلت جناب سیدہ کے عنوان پہ آج مودت کی نماز کی دوسری رکعت ادا کی جائے گی. زندگی میں سیدہ کے حق میں ایک لمحے کے لیے بھی غفلت نہ کرنا. میں نے جو کل گلگشت کہا تھا آج پھر یہاں کروں گا. فقیر کے دربار میں شہید کی قبر پہ کھڑا ہوں. لوگوں تک سیدہ کا حق نہ پہنچنا کتابوں میں حقائق نہ ہونے کی دلیل نہیں، منبر کی بزدلی کی علامت ہے. منبر سے حق سیدہ کو بیان ہی نہیں کیا گیا. میں تیرے اتحاد کو چاٹوں، میں اس اتحاد کا کائی نہیں جس میں فضیلت سیدہ کو چھپایا جائے. ہمارا اس دن اتحاد ہوگا جس دن لوگ ہم سے پنجتن کی محبت میں اتحاد کریں گے. میرا اتحاد میری ذات کی وجہ سے نہیں، ان کے گھر کی وجہ سے. زمانہ آج انہیں مان لے ہم آج اتحاد کرتے. اتحاد کرنا کیا، میں جوتی سر پہ رکھوں گا. تو سیدہ کی عزت کر. پھر عزت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ جن کی عزت کی جائے بس ان کی جائے. عزت کا تقاضا یہ ہے اس کے دشمن سے نفرت بھی کی جائے. ایک حدیث معصوم پڑھوں گا اور منبر چھوڑنے لگا ہوں. مصاحب نہیں پڑھوں گا. مصاحب اگر ریاض سری پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھیں گے. آخری ایک جملہ پڑھ کے میں منبر چھوڑنے لگا ہوں. جملہ نہیں ہے، میرے معصوم کا فرمان ہے. یہ آج کی رات کا تحفہ ہے، اسے اپنے دلوں میں وصول کرنا. معصوم فرماتے بندہ پڑھے لا الہ الا اللہ اور اقرار محمد رسول اللہ نہ کرے تو اللہ لا الہ الا اللہ بھی واپس لے لیتا ہے. معصوم فرماتے بندہ پڑھے محمد رسول اللہ اور اقرار علی ولی اللہ نہ کرے تو اللہ محمد رسول اللہ بھی واپس لے لیتا ہے. مجھے اس منبر کے تقدس کی قسم معصوم فرماتے ہیں بندہ پڑھے علی ولی اللہ اور بطول کے دشمن